قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم فرماتا ہے فاسألوا اہل ذکر، کہ اہل ذکر کے پاس بیٹھا کرو۔ یہ جو ہمارے پیران عظام ہیں، طریقت کے جو مسافر ہوتے ہیں اور شریعت کے متلاشی جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی نہ کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں بیعت کی ہوتی ہے، ان کے طریقوں پر گامزن ہوتے ہیں۔ تو ان میں ایک لفظ ہوتا ہے بڑا ہی عرف عام، جس کو فیض کہتے ہیں۔ فیض، آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سانو ادھروں فیض ملے ہے، یہاں سے فیض ملا جاتا ہے، فیض لیا جاتا ہے، یہ فیض ہوتا ہے۔ کچھ سالکین طریقت اس لفظ کو بڑا متبرک جانتے ہیں، اس کی بڑی تشریحات اس کو دل میں بڑا رکھتے ہیں کہ یہ فیض ایک چیز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ فیض کے منکر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی فیض فوز کچھ نہیں ہوتا، وہ جو بھی ہوتا ہے، جو آپ نے پڑھنا ہے، جو آپ نے پڑھانا ہے، وہی ہے جو آپ کو جو دارا یدربو کے حساب سے آپ نے یاد کرنا، وہی ہوتا ہے، فیض فوز کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت محمد اقبال فرماتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، پر تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں۔ کہ ایک تو ہو گیا نا کہ خبر کا علم، علم دو قسم کے ہیں، یہاں پہ میں وضاحت کرتا چلوں۔ علم دو قسم کے ہیں، ایک خبر کا علم ہوتا ہے، ایک نظر کا علم ہوتا ہے۔ خبر کا علم کیا ہے؟ خبر کا علم یہ ہے کہ میرے قاری صاحب نے مجھے قرآن مجید سکھایا، پڑھایا، ہمیں دورہ تفسیر پڑھایا، اس کے بعد ہمیں پھٹی پر یاد کرا کے تھاپڑی دے کے کہ پتر نو یاد کرو، نو یاد کرو، جدوں لفظ سبق نہیں سی یاد ہوتا سانو سوٹیاں بھی پیندیاں سن۔ تو یہ ہوتا ہے خبر کا علم۔ ایک ہوتا ہے نظر کا علم۔ اب نظر کیا ہے؟ بس کسی درویش کی، کسی صوفی کی، کسی اللہ والے کی نظر موج میں آئی تو آپ کے لیے اس نے کوئی ایسی دعا کر دی کہ اللہ سارے معاملات آسان فرما دیتا ہے، وہ سینے روشن کر دیتا ہے اور علم کی جو گتھیاں وہ سلجھنے لگتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے نظر کا علم۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نظر دا علم کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بس ایسی باتیں ہیں۔ تو اقبال کہنے لگے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، پر تیرا علاج اب نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اب یہ نظر کا حال کیا ہے؟ پھر علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں نہ تیگ و تیر پہ نہ لشکر و سپاہ میں ہے وہ بات جو مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مرد کلندر کی جس کو اللہ نے کچھ دیا ہو، کچھ علم دیا ہو، کچھ فیوز و برکات دی ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی دو جگہ سے آیا مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک میں نے سورہ رحمان کی پہلے کلمات پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ قریش مکہ یہ کہتے تھے، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں آ کے جو آیتیں سناتے ہیں وہ کوئی ان کو بشر سکھاتا ہے، معاذ اللہ، کہ وہ آ کے کوئی معاذ اللہ کوئی بشر اس کو سکھا کے بھیجتے ہیں تو وہ آ کے ہمیں آیتیں سناتے ہیں۔ تو یہاں پر رب کریم بولا الرحمن، الرحمن، میں وہ رحمان ہوں، علم القرآن، جنہوں نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اس بندہ کامل کو جس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہ ان کو کوئی بشر نہیں سکھا کے بھیجتا، وہ میں رحمان ہوں جو ان کو سکھا کے بھیجتا ہے اور وہی تم پر آتی ہے۔ تو یہ کہنا، یہ اب جو قریش کا یہ اعتراض تھا کہ ان کو شاید کوئی بشر سکھا کے بھیجتا ہے۔ ایک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام ہے امی۔ امی، بعض فرقوں نے، بعض علماء نے اس امی لفظ کا معنی کیا ان پڑھ۔ معاذ اللہ کہ حضور کی جو ذات ہے وہ ان پڑھ ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے اس انداز میں لیا کہ ان پڑھ۔ آئینہ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں کہ امی لفظ نکلا ام سے، جس طرح ام الشہر، جب یہ دنیا مارز وجود میں آئی تھی یہ مکہ شہر تب سے آباد ہے، اس کا نقش تھا، بعد میں آبادی ہوتی رہی، جاتی رہی، ہوتی رہی، جاتی رہی۔ تو یہ ام الشہر ہے، وہ شہر جو شروع سے ہی شہر ہے۔ اس کے آگے جو دو چھوٹے چھوٹے شہر بنیں گے تو ام الشہر مکہ شریف ہے۔ اسی طرح سے ایک اور میں میٹھی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، جس طرح ام الکتاب، سب کتابوں سے بڑھ کر قرآن مجید، تو اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ جتنے اب علوم نکلیں گے اسی کتاب سے نکلیں گے۔ آگے اب جو
جو علوم آگے بانٹے جائیں گے وہ ام الکتاب سے نکلیں گے۔ اسی طرح حضور کا جو وصف ہے وہ ہے امی، وہ بشر جو کسی انسان سے نہ پڑھ کے آیا ہو۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، وہ بشر جو کسی انسان سے پڑھ کے نہ آیا ہو، وہ ڈائریکٹ رحمان سے پڑھ کے آیا ہو، اس کا معنی ہے امی۔ یہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ بشر جو کسی انسان سے پڑھ کر نہ آیا ہو، ڈائریکٹ رحمان سے پڑھ کے آیا ہو۔ آئیں اب ترمذی شریف کی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، نہیں موڈ؟ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جب میں معراج کی رات کو گیا نا، اللہ تعالیٰ کے جب میں نے جلوے دیکھے، اللہ نے، رب کریم نے اپنا دست قدرت، دست شفقت، جو بھی اس کے شایان شان ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت، دست شفقت میری پشت پر رکھا، میری پشت پر رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس فرمائی۔ یہ ترمذی شریف کے یہ لفظ ہیں، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، گویا کہ رب کریم نے سارے علوم میرے سینے میں جمع فرما دیے، سارے علوم میرے دل میں جمع فرما دی۔ اللہ نے اپنا دست شفقت، اپنا ہاتھ، اللہ نے اپنا دست قدرت حضور کی پشت پہ رکھا، سارے علوم میرے سینے میں جمع فرما دیے۔ یہ مطلب ہے تھاپڑیاں نال بھی علم لبدا ہے؟ نہیں توجہ نہیں فرمائی تسی۔ کوئی شگرد ہوئے اپنے استاد دا بڑا چہیتا تے او سبق کچھ گھٹ بھی یاد کرے، لیکن تھاپڑے جو بڑی برکت ہوندی جے، وہ تھاپڑیاں نال بھی علم لبدا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ اللہ نے اپنا دست شفقت، دست قدرت میری پشت پہ رکھا، سارے علوم، یہ علم کی بات ہو رہی ہے، سارے علوم میرے سینے میں جمع فرما دی۔ اسی کو فیض کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے نا فیض، جو لوگ کہتے ہیں کہ فیض فوز کچھ نہیں ہوتا، آپ ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے وہ دست شفقت میری پشت پہ رکھا، سارے کل جہان دا علم میرے سینے میں جمع فرما دیا۔ تو یہ تھاپڑیوں سے، تھپکیوں میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ پھر سورۃ تکویر دیکھیے، سورۃ تکویر میں رب کریم یہ صفت بیان کرتا ہے اپنے نبی کی کہ میرا نبی علم بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ میرا نبی غیب کی خبر دینے میں، علم کی خبر دینے میں بخیل۔ حضور نے وہ جو علم لے کے آئے تھے نا معراج کی رات کو، وہ اپنے سینے کا نور، اپنے سینے کا جو علم تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے سینے میں بھی رکھا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق کے سینے میں بھی رکھا ہے، حضرت عثمان غنی کے سینے میں بھی رکھا ہے، تو مولا علی شیر خدا کے سینے میں بھی رکھا ہے۔ تو حضور نے تو حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں تو یہ کہا تھا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی کہ جس نے مجھ تک پہنچنا ہے وہ پہلے علی تو ہو کے آوے، یعنی کہ علی سے محبت کرنے والا مجھ تک پہنچے گا، مجھ تک فیوز و برکات حاصل کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا۔ اب خواب کیا دیکھا؟ اب یہ خواب میں ساری بات ہو رہی ہے، یہ آپ نے یہ خصوصی وظیفہ ہے، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور دودھ نوش فرما رہے تھے، پیالے میں حضور دودھ پی رہے تھے، تو حضور نے پی کر رکھ دیا، وہ جو بچا ہوا دودھ تھا وہ میں نے پی لیا۔ بچا ہوا دودھ، ایک گل کتنے ہو رہی ہے؟ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ صبح جب بیدار ہوئے، فجر کی نماز کے لیے گئے، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ آپ دودھ نوش فرما رہے تھے، اس کا بچا ہوا دودھ میں نے پیا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ مطلب ہے کہ بزرگاں کو خواب دی تعبیر پوچھنا بھی یہ بھی سنت جی، تعبیر پوچھنا بھی سنت ہے۔ اس کے بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں نا مسائل ہے، تعبیر کچھ نہیں ہوتا، خواب کی کوئی حیثیت نہیں۔ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک پورا جمعہ رکھیں گے خواب کے بارے میں کہ خواب کی شریعت محمدیہ میں کیا حیثیت ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک جمعہ رکھیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ حضور میں نے خواب دیکھا کہ آپ نے بچا ہوا دودھ تھا، تو میں نے وہ آپ کا بچا ہوا دودھ پی لیا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو وہ مدینے والے رسول فرمانے لگے کہ عمر میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا کیا ہے، علم کا۔ خواب میں ہمیں زیارت نصیب ہو جائے، ساڑھے بس یہ بھی معراج ہے، حضور کی زیارت نصیب ہو جائے یہ بھی معراج ہے۔ لیکن وہاں پہ دیکھیں کیا رنگ ہے کہ حضور اپنا بچا ہوا دودھ دے رہے ہیں،
وہ دودھ پینے کی برکت سے، حالانکہ وہ ظاہری طور پہ نہیں پیا، خواب میں پیا، تو حضور کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے علم کا فیض تجھے دیا۔ یہ دودھ پینے سے بھی علم آتا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ دودھ پینے سے بھی علم آتا ہے، یہ تھپکیوں سے بھی کبھی علم آتا ہے۔ یہ لوگ سانو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے جی، تو ہم کہتے ہیں بھائی ان پھوکوں میں بڑی برکت ہے، اسی کو فیض کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، سبحان اللہ، ذرا بلند آواز کہنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کہتے تھے پوچھو کائنات دی جڑی مرضی گل پوچھو۔ میرے پیر طریقت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ علی جب حضور کا ظاہری وصال نہیں ہوا تھا تو آپ خاموش رہتے تھے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ادباً خاموش تھے۔ بعض دفعہ بڑوں کی مجلس ہو وہاں پہ بھی ادباً خاموش رہنا بھی، اس میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا تو یہ عالم یہ تھا کہ کوئی سوال پوچھنا ہوتا سی حضور سے، حالانکہ یارانہ ہے، رفاقت ہے، رشتہ داری ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے 14 دن لگ جاندے سن، اب پوچھتا ہوں، کب پوچھتا ہوں، کیسے پوچھوں گا، اور دل میں یہ خیال تھا یار میرا والا سوال کوئی اور ہی پوچھ لوے تو چلو میرا کام بھی بن جاوے۔ ادباً خاموش تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اب جو ہم انشراح صدر آپ کا دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے آپ کا سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے آپ لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں، تو یہ ظاہری وصال سے پہلے یہ رنگ نہیں تھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ بھی یہ بات کی تھی کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا کی پیدائش ہوئی تھی نا، تو غسل میرے نبی پاک نے دیا تھا، لیکن جب حضور کا وصال مبارک ہوا تو غسل حضرت مولا علی شیر خدا نے دیا تھا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب میں غسل دے رہا تھا نا، تو حضور کے ابرو مبارک پر، پلکوں پر پانی کے کچھ قطرے پڑے ہوئے تھے۔ یہ بات بڑی غور سے سننے والی، پانی کے کچھ قطرے پڑے ہوئے تھے۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ اس کو میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں، تو پھر میرے دل میں خیال آیا علی تیرے ہاتھ میں تو بہت بڑی نعمت آنے لگی ہے۔ جب یہ میرے دل میں خیال آیا تو وہ ابرو مبارک پر لگے قطرے میں چوس گیا، یعنی پی گیا۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی تھی، نہیں تھوڑا مٹھا بول دے، اتنے اینڈ کر دی آپ سنتاں دا ٹائم دے دینے آپ۔ بھائی مولا علی شیر خدا کے وصف بیان ہو رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ ابرو مبارک پر، پلکوں پر جو قطرے تھے وہ میں پی گیا، وہ میں پیتا گیا، رب میرا سینہ کھولتا گیا۔ وہ قطرے میں پیتا گیا، رب میرا سینہ کھولتا گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک قابل غور بات یہ ہے کہ سوال اب یہ ہے کہ کیا قطرے پینے سے بھی علم آتا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے وہ قطرے پیے اور اللہ نے آپ کو حکمت کا دروازہ بنا دیا، علم کا دروازہ بنا دیا۔ کیا قطرے پینے سے بھی علم آتا ہے؟ کیا دودھ پینے سے بھی کبھی علم آیا ہے؟ تو کیا تھپکیوں سے بھی کبھی علم آیا ہے؟ تو یہ فیض ہے۔ یہ بس کسی مرد کلندر کی نگاہ ہو جائے کسی پہ، کسی درویش پہ، تو اللہ اس کے بھی مسائل حل فرما دیا کرتا ہے، اس کی بھی مشکلیں جو ہیں وہ حل فرما دیا کرتا ہے۔ ایک ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اگر علم دینے کا رواج نہیں نہ رہا تو فیض لینے کا بھی نہیں رہا۔ اب تو لوگ آتے ہیں اپنے مسئلے بتاتے ہیں کہ اے وظیفہ داس دے ہوتے، تویز دے دے ہوتے، اکثر لوگ آتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ جنات کا اور یہ اس طرح سے اسیب ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، بچے ڈر پڑتے ہیں رات کو، تو وہ کہتے ہیں تویز لکھ دو۔ ہم کہتے ہیں حضور کا جو دیا ہوا تویز ہے نا، حضور نے فرمایا سورہ بقرہ روزانہ اپنے گھر میں پڑھا کرو۔ جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شیطان تو کیا شریر جن بھی بھاگ جایا کرتے ہیں، پر کون 2.5 پارے پڑھے، کون وضو کرے تو کون ایک نکرے لا کے تو قرآن کھولے، تو کون 2.5 پارے 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے تو تسلی نہ پڑھے۔ وہ کہتے ہیں تویز لکھ دیں اب، یعنی فیض اگر لینے کا رواج نہیں نہ رہا تو فیض دینے والے بھی ختم ہو گئے۔ اب فیض والا چکر کوئی نہیں رہ گیا۔ اب تو لوگ کہانیاں سناتے ہیں آ کے، لوگ بڑے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بات چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو بڑا کور اپ کیا جاتا ہے، بڑا سجایا سورا جاتا ہے۔ بعض وہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کو کس بات کا جواب دیں، اب باتیں ڈھیر ساری ہو گئی ہیں۔ تو وہ بعض دفعہ کچھ مسائل پوچھنے آتے ہیں تو میں اپنے بچے سے کہتا ہوں یار ایک کپ چائے دیتے نا منگا دو، میں چائے پیتا رہتا ہوں، ان کی باتیں بھی سنتا رہتا ہوں، حاصل کلام کچھ بھی نہیں۔ یعنی فیض اگر لینے والے کوئی نہیں تو دینے والے بھی کوئی نہیں۔ ایک بڑے خوبصورت صحابی ہوئے ہیں حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ گھر میں ایک دن میں بیٹھا سوچا کہ یہ شر اور خیر کیا ہوتی ہے، یہ نیکی اور بدی یا نیکی اور گناہ
یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب حلال اور حرام کے بارے میں ہم کیسے اس کا متلازہ کریں گے؟ حضور نے فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت میں ایسے حالات ہو جائیں گے، حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے جب یہ فرمان سنا تو آپ سوچنے لگے کہ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے اور شر کیا ہے، بدی کیا ہے اور خیر والی بات کیا ہے؟ آپ نے وہ گھر میں سوچا، زبان سے ادا نہیں کیا۔ آپ مسجد نبی شریف میں آئے، آ کے آپ نے منظر یوں بیان کیا کہ جب میں آیا تو شاید ظہر کی نماز تھی، ایک روایت میں عصر کی نماز تھی، آخری رکعت میں شامل ہوا، نماز ختم ہوئی، میں پیچھے ہی بیٹھا رہ گیا۔ حضور فرمانے لگے ادنو منی یا وابسا، وابسا میرے قریب ہو جا۔ یار جنہوں حضور نیڑے کرن، ادنو منی یا وابسا، وابسا میرے قریب ہو جا۔ میں تھوڑا سا قریب ہوا نا، ادب کا بھی تو تقاضا رکھنا ہے نا ہم نے، تو میں تھوڑا قریب ہوا تو حضور نے دوسری دفعہ کہا ادنو منی یا وابسا، یار وابسا میرے قریب ہو جا۔ تیسری دفعہ جب محبوب کریم نے کہا نا کہ ادنو منی یا وابسا، قربان جاؤں میں اتنا قریب ہو گیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مبارک گھٹنوں سے مس ہونے لگے، میرے گھٹنے حضور کے مبارک گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ حضور سامنے سے پوچھنے لگے، کچھ پوچھنے آئے ہو نا؟ نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، وہ تو گھر میں بات سوچی تھی کہ میں پوچھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کچھ پوچھنے آئے ہو نا؟ یا رسول اللہ جی میں کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ حضور فرمانے لگے تو شر اور خیر کے بارے میں ہی پوچھنے آیا نا؟ حالی لوگ ہی کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، اے دیکھو غیب کی خبریں بتانے والے نبی بتا رہے ہیں، تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا نا؟ آپ کہتے ہیں کہ میرا سینہ چوڑا ہوا، میں نے جھٹ سے کہا یا رسول اللہ جی میں یہی پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے نا کچھ ہوا میں بلند کیا اس طرح سے، یہاں سے کچھ پکڑ کے حضرت وابسا کے سینے پر مارا، دل پہ مارا۔ حضور فرماتے ہیں سوال تو نے پوچھے ہیں، جواب میں نے تیرے دل کو بتا دیا ہے، اپنے دل سے پوچھتے جانا اور فیصلے کرتے جانا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل پر مارنے سے بھی علم آتا ہے کیا؟ کبھی دل پہ مارنے سے بھی کبھی علم آتا ہے؟ یہ دودھ پینے سے بھی کبھی علم آیا ہے؟ یہ قطرے چوسنے سے بھی کبھی علم آیا ہے؟ پلا ہوئے کبھی تھپکیاں نہ بھی کبھی علم آیا ہے؟ تو یہی فیض ہے صاحب، اسی کو فیض کہتے ہیں۔